ماہ شوال المعظم کی غالباً آج 19 تاریخ ہے۔ چند دنوں کا مہمان یہ مہینہ، اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے برکتوں اور رحمتوں اور مومنوں کی نجات کا مہینہ قریب ہی تشریف لا رہا ہے۔ رب کائنات ہمیں آنے والے مہمان مہینے کی صحیح معنوں میں قدر پہچاننے کی اور رب کائنات کی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، جس موضوع و سخن کو آج میں نے گفتگو کا عنوان بنایا ہے، وہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے، جس کا نام ہے زکوٰۃ۔ اکثر اس موضوع کو مساجد میں خطبہ نے فراموش کر دیا ہے اور احاطہ بیان میں بہت کم لایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں چند بنیادی چیزیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ رب کائنات ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں 32 مقامات پر نماز کے ساتھ متصلاً زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حکم ملا کر جو نماز کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے، یہ غالباً 32 مقامات پر آیا ہے۔ بار بار ایک چیز کا حکم دینا، اس کی تاکید کرنا، اس حکم کی اہمیت کو اجاگر کرتا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے اور رب کائنات کی بارگاہ میں زکوٰۃ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں ہے، امام طبرانی علیہ رحمہ نے اپنی المعجم الکبیر میں روایت فرمایا کہ اللہ نے 2 حکم دیے ہیں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ملا کر۔ فرمایا نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر بندہ نماز کو ادا کر لے مگر زکوٰۃ کو ادا نہ کرے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گی، اس لیے اس نے پورے حکم پہ عمل نہیں کیا۔ حکم 2 تھے، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ، اس نے آدھے کو مان لیا اور آدھے کو چھوڑ دیا۔ اس بندے کی نمازیں قابل قبول نہیں ہوگی جس نے نماز کو پڑھ لی مگر زکوٰۃ کی باری آئی تو اپنی گردن زکوٰۃ سے جھٹک لی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی جانب نہیں آیا۔ لفظ زکوٰۃ کے کئی معانی ہیں، ان کے معانی پر غور کریں تو تب بھی انسان کو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا، ستھرا کرنا، صاف کرنا۔ جب بندہ مومن اپنے مال میں سے جسے اس نے اپنی محنت اور خون پسینے سے کما کر جمع کیا ہے، جب بندہ مومن اس مال میں سے غریبوں کا حق اور ان کا حصہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زکات کی صورت اور صدقات کی صورت میں ادا کرتا ہے تو غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد صاحب مال کے پاس جو مال بچ جاتا ہے رب کائنات اس مال کو اپنی رحمت سے پاک اور ستھرا کر دیتا ہے، وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور جب تک اس مال میں غریبوں کا حصہ شامل رہتا ہے وہ بندہ غریبوں کا حق زکات اور صدقات واجبہ کی صورت میں اس مال سے نکال کے مستحق تک نہیں پہنچاتا تب تک اس بندے کا مال پاک نہیں رہتا، اور اگر وہ غریبوں کا حصہ نکالے بغیر کھاتا رہے تو وہ مال اس کے لیے کھانا حلال بھی نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ تو اپنے ہی مال کو پاک اور ستھرا کرنے کا کتنا پیارا طریقہ ہے کہ ہمارے مال میں رب کائنات نے جو غریبوں کا حصہ رکھا ہے اسے نکال کے ان تک پہنچا دے تو ہمارا باقی مال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اب ستھرا مال کھائیں، پاک مال کھائیں، جب پاک مال بندے کے بطن اور شکم میں جائے گا تو اندر جا کر من کی بھی صفائی کرے گا، اس کا ظاہر بھی پاک ہوگا، اندر سے باطن بھی پاک ہو جائے گا، اس کے باطن کی اصلاح ہوگی۔ جب مال حلال اندر جائے گا، پاک اندر جائے گا تو من کی اصلاح ہوگی، وہ جب اصلاح ہوگی تو ہر بندہ نیکی کو اور نیکی کی دعوت کو قبول کرے گا، اس کا دل نماز کی جانب آئے گا، اس کا دل روزہ رکھنے کی جانب آئے گا، وہ ہر نیکی کو پھر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور اگر غریبوں کا حق نہیں نکالا تو مال پاک اور ستھرا نہیں ہوتا۔ زکات کا دوسرا معنی ہے محفوظ کرنا، بچا لینا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جس کے پاس ذرا سا مال آ جاتا ہے وہ اپنے مال کو محفوظ کرنے اور بچانے کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے، اگر گھر میں تھوڑا بہت مال ہو تو گن مین رکھا جاتا ہے، اپنی فیکٹری میں گن مین ہے، گاڑی میں 7 گارڈ رکھے ہیں، گھر میں 7 گارڈ ہیں، خطرہ ہے کہ میں غیر محفوظ ہوں، اپنے آپ میں ڈرتا ہے کہ میں غیر محفوظ ہوں، کوئی مجھے لوٹ نہ لے، کوئی مجھے پکڑ نہ لے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ رب کہتا ہے بندو اپنے مال میں سے جو رب کا دیا ہوا ہے مما رزقناہم ينفقون، اس کے مال میں سے جو اس نے دیا ہے غریبوں کا حصہ نکال کے غریبوں پر خرچ کرو، ان کا حق ان تک پہنچاؤ۔ جب حق پہنچ جائے گا تو پھر تمہیں کوئی گن مین رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اب تمہارے مال کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اس لیے کہ تو نے اس کی بات مان لی، اس نے تیرا کام کر دیا۔ تو جب بندہ مومن اس کے حکم کو فراموش کرے گا، اس کی بات کو نہیں مانے گا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گا تو مال غیر محفوظ ہوگا، مال محفوظ نہیں ہوگا، بندہ ہر وقت خوف اور ڈر کے عالم میں رہے گا، گھر سے نکلتا ہوا بھی خوف ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی خوف ہے، آتے ہوئے بھی خوف ہے، کہیں حملہ نہ ہو جائے، کوئی مال چھین نہ لے۔ اگر بے خوف ہونا چاہتے ہو تو اپنے مالوں کی زکات کے مستحقین تک پہنچایا کرو جو لازم ہے۔ تیسرا معنی ہے زکات کا بننا، زیادہ ہونا۔ کئی لوگ اس غم میں ڈوب کر زکات کی ادائیگی نہیں کرتے، کہیں
غریب کو دینے سے ہمارا مال کم نہ ہو جائے، یہ فقط انسان کے دماغ کا وہم اور غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں، رب کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، مال زائدہ ہوتا ہے۔ جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالی، غریبوں کے صدقات نکالے، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس مال آتا رہے تو تم اللہ کے بندوں پہ اپنا مال لٹاتے رہو، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے رہو، خرچ کرنے کی عادت بنا لو، تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا، تمہارے پاس مال آتا رہے گا۔ پھر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی رب تمہیں کہاں کہاں سے عطا فرما رہا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا جیسے نماز ادا کرنا فرض ہے، ویسے ہی صاحب مال پر، صاحب استطاعت پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا اور غریب تک پہنچانا یہ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ غفلت کی بنا پر مال کی محبت میں ادا نہیں کرتا تو شرعاً فاسق اور فاجر ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اگر سرے سے زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا زکوٰۃ کو، میں نہیں دیتا زکوٰۃ، یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، انکار کر دے تو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا بالاجماع کفر ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو کر وہ دار کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے مالوں سے بروقت اپنی زکوٰۃ نکال کر صدقات واجبہ مستحقین تک پہنچا کر رب کے حکم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم سن 2 ہجری میں آیا تھا، مدنی دور کے اندر سن 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اور اسی سال سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ پاک نے مسلمانوں پر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ارشاد فرما دیا۔ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، آج ہم زکوٰۃ کو ادا تو کرتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں جو نقشہ بیٹھ چکا ہے 2.5% والا کہ بس 2.5% زکوٰۃ دے دو تو ہم فارغ۔ اصل زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ اصل زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ مالداروں کو، صاحب ثروت کو اور صاحب نصاب کو اپنے گلی محلے، اپنے عزیز و اقارب میں جو غریب ہیں ان کی غربت کا احساس ہو، غریب سے محبت ہو، غریب کے ساتھ تعلق ہو، اور یقین جانیے کہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات مستحقین تک پہنچانے والے بندے کو ہر لمحے غریبوں کی دعائیں ملتی رہتی۔ کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کر کے تکبر نہ کرے کہ میں نے فلاں غریب کو پال دیا، میں فلاں غریب کو اتنا دیتا ہوں، میں نے 2.5% دے دیا، اب وہ میری جان نہیں چھوڑتا۔ یہ نہ ہو کہ پیسے دے دیے اور بعد میں سلام لینا بھی گوارا نہ کرے تکبر کی بنا پر، نہیں،
تمہارا زکات دینا بڑا عمل نہیں ہے، تمہارا زکات ادا کرنا یہ بڑائی نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو، اور رب کی بارگاہ میں تنہائی میں رو جا کر کہ کسی غریب نے تمہاری زکات قبول کر لی۔ اگر غریب تمہاری زکات قبول کرنے سے انکار کر دے تو تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ کبھی غریب کو میلی نگاہ اور حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس بندے نے میری زکات قبول کر کے میرے مال کو محفوظ بھی کر دیا، میرے مال کو پاک بھی کر دیا، میرے مال کو بڑھا بھی دیا ہے، اور اللہ کے حکم پہ مجھ سے عمل بھی کروا دیا۔ ہمیشہ غریبوں سے محبت رکھو، اس سے غریبوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، زکات کن لوگوں پر ادا کرنی فرض ہے؟ جو زکات ادا کریں گے اپنے مال سے وہ افراد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، بندہ عاقل ہو، عقل والا، بالغ ہو، پھر آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، اور مسلمان ہو، کافر بھی نہ ہو۔ کافر پہ زکات نہیں ہے، غلام پہ زکات نہیں، غلام کا مال اس کی ملکیت نہیں ہوتا، اس کے آقا اور مولا کی ملکیت ہوتا۔ اب اس معاشرے میں غلامی کا دور نہیں، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور مسلمان ہو، اس کے بعد وہ صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو۔ یہ پہلی شرط ہے نصاب کا مالک ہونا، عاقل، بالغ، آزاد اور مسلمان ہونے کے بعد۔ نصاب کیا ہے؟ زکات کا نصاب 3 چیزیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 سونا اور چاندی ہے، نمبر 2 مال تجارت ہے، اور نمبر 3 وہ جانور جو تم نے چرانے کے لیے چھوڑے ہیں اور تجارت کے لیے خریدے ہیں، اس کو پالتے ہو کہ سال کے بعد ان کو بڑا کر کے بڑی عید آئے گی تو ہم ان کو بیچیں گے، ان جانوروں پر بھی زکات ہے۔ سونے چاندی کا نصاب کیا ہے؟ ہر بندے کو معلوم ہے، غفلت کی بنا پہ بھول جائے، معلوم نہ کرنا چاہے تو الگ بات ہے۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا، اور چاندی کا نصاب ہے 52 تولے چاندی۔ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، نہ 52 تولے چاندی ہے، کیش میں مال ہے، کرنسی اس کے پاس ہے نوٹوں کی صورت میں، تو اس بندے کا نصاب اگر 52 تولے چاندی کی مالیت کی مقدار کے برابر ہو جائے، اس بندے پر زکات ادا کرنا فرض ہے۔ زکات ادا کرنا فرض ہو جائے گا بندے پر۔ شرط یہ ہے کہ اس مال پر پورا 1 سال گزر جائے، 1 سال گزر جائے، اور سال کا جو آپ نے اعتبار کرنا ہے وہ شمسی مہینوں کا اعتبار نہیں ہے، قمری مہینوں کا، اسلامی مہینوں کا اعتبار ہے۔ فرض کر لیں آج شعبان المعظم کی 19 تاریخ ہے، اور کسی بندے کے پاس آج کی تاریخ میں 52 تولے چاندی ہے، یا 7.5 تولے سونا ہے، یا ان دونوں میں سے کسی کے برابر پیسے اتنے پڑے ہیں، اور اگلے سال جب یہی تاریخ آ جائے 19 شعبان المعظم، اس کے پاس اتنی ہی مالیت اگلے سال بھی اس تاریخ کو موجود ہو، اگرچہ پورا سال درمیان میں کبھی گھٹتی تھی کبھی بڑھتی تھی، اس کا اعتبار نہیں، سال پورا ہونے پہ نصاب پورا ہے، اتنا مال پڑا ہے یا بڑھ گیا ہے، اگر اتنا ہے تو اتنے پہ زکات ہے،
اگر بڑھ گیا ہے تو پھر کل مال کو ملا کر کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہ ہے سونے اور چاندی کا نصاب. اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں تو پھر سونے کو پیسوں کے ساتھ ملا لیا جائے اور ملا کر نصاب پورا کیا جائے. اگر ملا کر نصاب پورا ہو جائے تو تب بھی زکوٰۃ ہے. کسی کے پاس چاندی پڑی ہے نصاب سے کم ہے اور پیسے بھی ہیں تو پیسوں کو اس کے ساتھ ملا لیا جائے, ملا کر نصاب مکمل کیا جائے. اگر نصاب اس کی مالیت کے برابر ہو جاتا ہے تو تب بھی زکوٰۃ بندے پر فرض ہے. ان چیزوں کو ذہن نشین بھی رکھنا چاہیے, یاد بھی کرنا چاہیے. اور اس کے بعد زکوٰۃ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ زکوٰۃ نصاب نامی ہو, بندہ صاحب نصاب ہو. اور نصاب کیا ہے؟ نصاب نامی ہو. نامی نصاب کا مطلب نصاب بڑھنے والا ہو. پڑا ہے تو بڑھتا رہے, اس پر بھی زکوٰۃ ہے. نصاب میں دوسری چیز تجارت کا مال تھا. جو مال آپ نے تجارت کی غرض سے خریدا ہے اور آگے اس سے تجارت کرنی ہے, اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے. مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے. اگر آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, ایک گاڑی آپ اپنے استعمال میں لاتے ہیں, دوسری آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے اور بیچتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تو آپ کی گاڑیوں پر بھی زکوٰۃ ہے. اگر آپ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, پلاٹ لیتے ہیں, خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, تو آپ کے پلاٹوں پر بھی زکوٰۃ ہے. اگر رہائش کے لیے پلاٹ لیا تو رہائشی پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جس گھر میں رہائش رکھتے ہیں اس رہائشی گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے دوسرا گھر بنا رکھا ہے رینٹ کے لیے, کرائے کے لیے, اس گھر پہ بھی زکوٰۃ ہے. اس گھر پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ نصاب اس کے قبضے میں ہو. نصاب اس کے قبضے میں بھی ہو جس سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر بندہ بہت سارے مال کا مالک ہے لیکن مال قبضے میں نہیں, کسی کے پاس ہے اور وہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, تو اس بندے پر تب تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک نصاب اس کے قبضے میں نہ آ جائے اور نصاب پہ سال پورا نہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ وہ جو نصاب ہے بندے کے پاس سونے کا, چاندی کا, یا اس کی مقدار کے برابر مالیت کا, یا سامان تجارت کا, یا جانوروں کی صورت میں, وہ نصاب انسان کی ضروریات زندگی سے زائد ہو. گھر میں بہت سارا سامان اور مال پڑا ہے جو ضروریات زندگی کا سامان ہے, گھر میں استعمال ہوتا ہے, بے شک سال میں ایک بار ہی استعمال ہو جائے, وہ استعمال کا سامان ہے, اس استعمال کے سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو گھر میں اضافی سامان پڑا ہے, سٹور میں پڑا ہے, کسی کے پاس رکھوایا ہے, ضروریات زندگی سے زائد ہے, اس سامان کی قیمت کو بھی نصاب کے ساتھ ملایا جائے گا. آج ہمارے گھروں میں نہ جانے کیا کیا سامان ہوتا ہے, اتنا اتنا اضافی سامان ہوتا ہے جسے ہم کئی کئی سال اپنے استعمال میں نہیں لاتے, پھر اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے. اگر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زیورات بنوائے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے. اگر حج کے لیے پیسے جمع کیے ہیں اور سال بیت جاتا ہے, نصاب سے مال اوپر چلا جاتا ہے یا برابر ہو جاتا ہے, اس مال پر بھی زکوٰۃ ہے. آج ہم ذرا سی بات کہہ کے
اسلامی قوانین کو فراموش کر دیتے ہیں کہ یہ مال تو میں نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے، یہ مال تو میں نے اپنے بیٹے کے کاروبار کے لیے رکھا ہے، یہ مال تو میں نے حج کے لیے جمع کیا۔ بھائی جس صورت میں بھی جمع کیا ہے، دیا تو تمہیں خدا نے ہے، دیا خدا نے ہے، اور اس خدا نے جو مال دیا ہے اس مال میں غریبوں کا حق اور حصہ رکھا ہے، اس نے تمہیں اس کا ضامن بنایا ہے کہ تم ضامن بن کر اس مال میں سے غریبوں کا حق دو۔ جب تم دو گے تو رب کائنات تمہارے مال کو بڑھا دے گا، رب تمہارے مال کو محفوظ کر دے گا، تمہارے مال کو رب کائنات پاک کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ صاحب نصاب کا جو مال ہے، وہ مال، وہ نصاب، وہ دین سے فارغ ہو۔ دین کا مطلب قرض۔ ایک شخص صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال و جائیداد ہے، لیکن اس پہ قرض بھی بہت سارا ہے، اور قرض خواہ اپنے قرض کو لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ قرض مانگ رہے ہیں، یہ ان کا پہلے قرض ادا کرے، قرض ادا کر کے اگر اس کے پاس باقی مال جو بچتا ہے وہ نصاب کے برابر یا نصاب سے زائد ہے تو اس مال پر زکوٰۃ ہے۔ اگر مال قرض ادا کرنے کے بعد نصاب سے کم ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ مال پر 1 سال گزر جائے، اور سال گزرنے میں اسلامی مہینوں کا، قمری مہینوں کا اعتبار ہوگا، جیسے میں نے شروع میں سمجھا دیا۔ اس کے بعد مصارف زکوٰۃ کیا ہے، جنہیں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ کون کون سے افراد اور اشخاص ہیں۔ نمبر 1 فقیر ہے، جس کو آپ صدقات واجبہ اور اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ فقیر، فقیر کی تعریف کیا ہے؟ فقیر کسے کہتے ہیں؟ ایک تعریف فقیر کی یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس مال اتنا ہو جو نصاب سے کم ہو، جو نصاب سے کم مال ہو۔ اور ایک یہ تعریف ہے کہ جس کے پاس آج کے کھانے کے لیے کچھ ہو لیکن کل کے کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ اس فقیر کو تم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ نمبر 2 مسکین ہے، مصارف زکوٰۃ میں سے جسے تم زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہو نہ کچھ پہننے کے لیے ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس مسکین کو اپنی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اس پہ مال لگتا ہے، اسے دینا بھی چاہیے، اور پہلے اپنے رشتہ داروں میں غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اکثر ہم نے یہ مثالیں سنی اور دیکھی ہیں، پہلے بھی ایک بار میں نے کہا تھا، ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور رب تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ عید کا سماں آتا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ لے لیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں میں جا کر زکوٰۃ دے آتے ہیں، اور اپنے گھر میں کہتے ہیں ہم نے اپنے رشتہ داروں کو عیدی دے دی۔ انہیں عیدی بتا کے آتے ہیں اور ادھر سے زکوٰۃ لے کے جاتے ہیں، ایک تیر کے ساتھ 2 نہیں 3 شکار کھیلتے ہیں۔ کوئی فطرانہ پوچھے تو کہے فطرانہ میں اپنی ہمشیرہ کو دے آیا ہوں، کوئی زکوٰۃ پوچھے تو ہمشیرہ کو زکوٰۃ دے دی ہے۔ اگر ہمشیرہ نے پوچھا بھائی کیا لائے ہو تو کہا بہن کے لیے عیدی لے کے آیا ہوں، دھوکے میں رکھا ہے۔ عیدی دینا فرض نہیں ہے، لیکن مستحق تک اس کی زکوٰۃ پہنچانا فرض ہے۔ اب نہ جانے جس بہن کو دی ہے زکوٰۃ وہ مستحقین میں سے ہے بھی کہ نہیں۔
وہ مصارف زکات میں سے ہے کہ نہیں، اسے زکات لگتی ہے کہ نہیں لگتی، یہ بھی نہیں سوچا، یہ بھی نہیں پوچھا۔ اور اس طرح کے مسائل ہم کبھی مسجد میں آ کر نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی پوچھتے بھی نہیں۔ اللہ کرے ہمیں دین کی سمجھ آ جائے اور ہر قدم پر ہم پھونک پھونک کے قدم رکھیں اور اس طرح کے مسائل میں نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں، نہ اپنے عزیز و اقارب کو، نہ خدا کی بارگاہ کو، پوچھ کے قدم رکھیں آگے۔ مسکین کے بعد پھر عامل ہے، عامل کو زکات دی جا سکتی ہے۔ عامل کون ہے؟ جسے حکومت وقت نے یا حاکم وقت نے زکات جمع کرنے پر مامور کیا ہو، جس کی ڈیوٹی لگائی ہو کہ فلاں علاقہ تمہارے اندر ہے، وہاں سے تم نے زکات جمع کرنی ہے فلاں فلاں جگہ سے۔ جو زکات جمع کرتا ہے اسے عامل کہا جاتا ہے، اور عامل کو زکات کے مال میں سے اس کی سیلری دی جاتی ہے، یہ دینا جائز ہے، اس پہ زکات کا مال جائز ہے۔ ہاں اگر زکات جمع کرنے والا جو عامل ہے وہ ہاشمی سید ہے تو پھر اسے اس زکات کے پیسوں میں سے نہ سیلری دی جائے گی نہ زکات دی جائے گی، یہ بات ذہن نشین رہے۔ اور اس کے بعد مکاتب، مکاتب کہتے ہیں اس غلام کو جہاں غلامی کا دور ہو، مالک اور آقا نے اپنے غلام سے یہ طے کر لیا ہو، لکھ کے دے دیا ہو کہ اتنا مال کما کر لے آؤ تو تم آزاد ہو۔ جب آقا اور مولا نے کہہ دیا اتنا مال لے آؤ تم آزاد ہو، تو اس کو آزاد کروانے کے لیے پھر اس مکاتب غلام کی مدد زکات کے مال میں سے کی جائے تاکہ اسے جلدی غلامی نصیب ہو جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ یہودی نے کہا کہ تم ایک کھجوروں کا باغ لگاؤ، جب اس باغ میں کھجوریں لگ جائیں، پھل تیار ہو جائے اور میں پھل توڑوں اور پھل کو بیچوں تو تم آزاد ہو۔ صحابی رسول بارگاہ رسول میں آ گئے اور آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرا مالک کہتا ہے باغ لگاؤ، اب باغ نہ جانے کتنے سالوں کے بعد تیار ہوگا، پھر پھل لگے گا، پکے گا، وہ توڑے گا اور بیچے گا، پھر جا کے مجھے آزاد کرے گا۔ تو تاجدار کائنات نے مایا سلیمان فارسی پریشان نہ ہو، یہ تو اس کا نظریہ ہے کہ باغ نہ جانے کب لگے گا کب پھلے گا، چلو میرے ساتھ ہم آج ہی باغ کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے رسول نے صحابی رسول کو ساتھ لیا اور فرمایا گٹلی تم لگاؤ، پانی میں ڈالتا ہوں۔ گٹلیاں لگائی زمین کے اندر، تاجدار کائنات نے اپنے دستے مقدس سے پانی ڈال دیا۔ جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس یہودی کو بتایا کہ میرے مصطفیٰ نے باغ لگا دیا ہے، یہودی کو یقین ہو گیا کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگا ہے، یہ جلدی تیار ہو جائے گا۔ وہ رات کے پچھلے پہر گیا، اٹھ کر اور جا کر ساری گٹلیاں نکال کے لے آیا تاکہ نہ باغ لگے نہ پھلے نہ میرا غلام آزاد ہو۔ لیکن صبح جب جا کر دیکھا تو باغ بھی لگا ہوا تھا، پھلا بھی ہوا تھا۔ اسے کون مٹا سکتا ہے جسے دست مصطفیٰ لگا دے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا گیا، آزاد کروایا گیا۔ اس کے بعد پھر زکات کا جو مال ہے وہ غارم کو بھی دے سکتے ہیں، مقروض کو، کسی کا قرض اتارنے کے لیے زکات دی جا سکتی، فی سبیل اللہ بھی دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کا مطلب مجاہد جہاد کے لیے گیا ہے اسے بھی اپنا مال دے سکتے ہیں۔ حاجی حج کے لیے گیا ہے لیکن راستے میں خرچ کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، حاجی کسی سے مانگے نہ، سوال نہ کرے۔ اگر کوئی اپنے زکات کے مال میں سے اسے دینا چاہے، اس صورت میں کہ جب اس کے پاس زاد راہ موجود نہ ہو، اس صورت میں اسے زکات دی جا سکتی۔ اور اس کے علاوہ مسافر کو زکات دی جا سکتی ہے۔ مسافر کسی سفر میں ہو، اس کا مال کم پڑ جائے سفر میں،
یا مال گم ہو جائے، اگرچہ اپنے وطن اور اپنے شہر اور اپنے گاؤں میں اس کے پاس مال ہے اور سفر میں مال کم ہے خرچ کے لیے، تو اس مسافر کو اتنا مال زکوٰۃ کا دے سکتے ہیں کہ جتنے سے اس کے سفر کا گزارا ہو جائے، اس سے زائد مال نہ مانگنا جائز ہے نہ دینا، دونوں طرح جائز نہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا زیور ہے۔ ایک روایت میں فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، اور ایک روایت میں تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بندے پر لعنت فرمائی۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زکوٰۃ اور صدقات کا مال دے کر اس دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو رب کائنات قیامت کے دن اس مسلمان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے محفوظ کر دے، اسے بڑی بڑی مصیبتوں سے رب کائنات بچا دے گا، اللہ اسے بچا لے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دوزخ کے اندر وہ بندہ جائے گا جو اپنے مال میں سے غریبوں کا حصہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ اور آخری روایت، ایک روایت میں تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال جو غریبوں کا حق اور حصہ ہے، اگر وہ اپنے مال سے نکال کر غریبوں اور مستحقین تک نہ پہنچایا جائے تو زکوٰۃ کا مال قیامت کے دن یہ گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور مالدار آگے بھاگ رہا ہوگا، یہ اس کا مال سانپ بن کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، اور یہ روئے گا، تڑپے گا اور ڈرے گا، خوف و ہراس کے عالم میں ہوگا، اور وہ مال سانپ بن کے اس کے پیچھے آئے گا یہاں تک کہ وہ سانپ جا کر اس صاحب مال بندے کے منہ کے اندر اپنی انگلیاں اور اپنے پنجے گاڑ دے گا۔ اتنے خوف و ہراس کے عالم میں وہ بندہ قیامت کے دن ہوگا جو اپنے مال سے غریبوں کا حصہ اور زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ زکوٰۃ اللہ پاک نے صاحب مال پر فرض کی ہے، اس کی فرضیت قرآن مجید کی متعدد آیت کریمہ سے ثابت ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ جہاد کیا، اور اس جہاد میں سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جہاد کرتے، جنگ کرتے ہوئے۔ اگر زکوٰۃ کی اتنی اہمیت نہ ہوتی اور زکوٰۃ فرض نہ ہوتی تو کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد نہ کرتے۔ رب کائنات ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔